اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تو تونگر ہیں۔ ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والا عذاب چکھو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ پر ابھارا، آیت نمبر 180 میں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو جو مخالف تھے، جو مدینہ میں یہودی تھے، منافق تھے، تو ان لوگوں نے ایک طرح سے مذاق بنایا انفاق فی سبیل اللہ، کیوں اللہ تعالیٰ مانگتا ہے، کیوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مال لیتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے جو کہ اعتراضات کیے، اس پر طنز کیے، اس کے ذریعے سے ایک طرح سے حقیر بنانے کی کوشش کی، لوگوں کے دلوں میں حقارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندوں پر عطا ہے کہ اپنے ہی دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ تھوڑا سا مال چاہتا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ہم اللہ کے دین کے فروغ کے کاموں میں اس کو استعمال کریں۔ تو اس مال کو بھی اللہ تعالیٰ ایک قرض کی طرح سے ہم سے لیتا ہے کہ پھر اس کو ہمارے لیے سنبھال کے رکھتا ہے، اور یہ ہمیں آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اس اجر و ثواب کا ذریعہ بناتا ہے۔ تو اس طرح سے چونکہ قرض ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ انسان کسی کو دیتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہ واپس ملے گی۔ تو اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنے کو اللہ نے قرض کہا، تو یہ تو ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی شان بے نیازی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ خود ہی دیتا ہے اور خود ہی ہمیں تھوڑا سا، پورا مال نہیں مانگتا، تھوڑا سا اس مال میں سے مانگتا ہے کہ تم یہ اپنی آخرت کے بہتری کے لیے خرچ کر لو۔ تو اس پر بھی میں اس کو ایسے قرض کے طور پر لے لوں گا، اس کو میں یہ نہیں کہ میں تمہارا یہ مال دنیا یا آخرت کے لیے ضائع ہو گیا، نہیں، یہ مال جو تم دو گے وہ تمہارے لیے اسی طرح ہوگا جیسے تم نے مجھے قرض دیا ہے۔ مگر جو فتنہ چاہتے ہیں، جو دین کو بس قبول نہیں کرنا چاہتے، جو صرف دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، وہ نیچرلی ایسی ہر چیز کے خلاف اس کو ایک مذاق بناتے ہیں، اور مذاق بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو ہلکا کر دو، اس کا اثر کم کر دو۔ تو اس پر یہود نے کہا اور منافقین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہو گیا ہے کہ تم سے قرض مانگ رہا ہے۔ یہود نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب فقیر ہو گیا ہے کہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان میں بہت ہی بڑی گستاخی تھی جو انہوں نے اس طرح سے بات کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی آیت، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بات لکھ دی گئی ہے ان کے حق میں ایک گناہ کے طور پر۔ ان کے نہ صرف یہ بلکہ ان کی جو یہ جرم بہت بڑا ہے، لیکن انہوں نے تو اس سے بھی بڑے جرائم کیے کہ انہوں نے تو اپنے انبیاء کرام کو بھی قتل کیا ہے بغیر حق۔ اور یہ یہود کی ہسٹری میں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے کئی انبیاء کو قتل کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی قتل کی سازش کی تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو انہوں نے اس حد تک وہ آگے بڑھ گئے اپنی گمراہی میں کہ انہیں یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ ہم اللہ کے ان بندوں کو نہ قتل کریں جو ہماری اصلاح کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور ہم ان سے کہیں گے، ان کے آخرت میں ان سے کہیں گے کہ ذوقوا عذاب الحریق، چکھو اب اللہ تم اپنے
جلنے کا عذاب چکھو، یہ ان کے لیے وعید ہے آخرت کی. اور اس میں بڑا اللہ کی طرف سے ایک غصہ اور غضب کا احساس ہو رہا ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ چکھو اب تم عذاب حریق. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالک، یہ بیما اس وجہ سے قدمت کہ آگے بھیجے ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لیسا نہیں ہے بِظَلَّامٍ ظلم کرنے والا للعبید بندوں پر. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ آگے اس آیت میں اگلی آیت میں فرمایا کہ ان کو عذاب جلنے کا عذاب دیا جائے گا، تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتا. اللہ تو خود کریٹر ہے، اللہ اپنی کریشن سے محبت کرتا ہے، لیکن جب بندے اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر ان کو اللہ عذاب دیتا ہے. اور یہ ما قدمت ایدیہم تمہارے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، سے کیا مطلب ہے کہ جو اعمال بندہ کر کے آتا ہے دنیا میں، سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمع کیے جا رہے ہیں. ہمارے جو فرشتے ہمارے اعمال لکھنے والے ہیں وہ سب کچھ ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہماری اچھائیاں اور برائیاں وہاں پر جمع ہو رہی ہے. تو اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ایسے بڑے بڑے عظیم گناہ کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کو سزا دے گا. ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، سزا بھی ملے گی تو ان کے اعمال کے لحاظ سے ہی ملے گی. تو اب اگلی آیت ہے الذین، وہ لوگ قالو انہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ نے عہد لیا ہے، الینا ہم سے، اللہ کے نا نؤمنا ہم ایمان لائے، لرسول کسی رسول پر، حتیٰ یہاں تک کہ یأتینا وہ لائے ہمارے پاس، بقربان ایک قربانی، تأکلہ جس کو کھا جائے، النار آگ. قل کہہ دیجئے، قد تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس، رسول کئی رسول، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات سات روشن دلائل کے، وبالذی اور ساتھ اس چیز کے، جو قلتم جو تم نے کہا، یعنی جو تم ابھی کہہ رہے ہو کہ ہمیں یہ نشانی دکھاؤ جب ہم تم کو رسول مانیں گے، تو یہ جو بات تم کہہ رہے ہو تو یہ نشانی بھی لے کر آئے تھے انبیاء. فلما تو پھر کیوں، تقتلوہم پھر تم کیوں اپنے انبیاء کو قتل کرتے تھے، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، یعنی اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم چونکہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی معجزہ نہیں دکھا رہے کہ ہم اگر قربان کریں اپنا مال کو قربان کریں، اللہ کی راہ میں ہم دیں تو آگ آ جائے آسمان سے اور آگ اس مال کو جلا دے. کیونکہ پہلے یہ بھی ہوا ہے پہلے انبیاء کی شریعت میں کہ جو بھی اللہ کی راہ میں صدقات کیے جاتے تھے، قربانی دی جاتی تھی، تو اس کو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، اس کو بس آسمان سے آگ آتی تھی اور اس چیز کو جلا دیتی تھی. تو اسی سے سمجھا جاتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری اس صدقے کو، ہماری اس قربانی کو قبول فرما لیا ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے معجزات نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ ہی قرآن دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جو صدقات، جو مال بندے خرچ کرتے ہیں، جو قربانیاں کرتے ہیں، تو وہ سب ایون جانور قربان کرتے ہیں تو اس جانور کو بھی لوگوں میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ لوگ دنیا میں جن لوگوں کو کم ملا ہے ان کو بھی فائدہ ہو، اور وہ جانور جو ہے وہ ان کی غذا کے لیے استعمال ہو. اور جو مال دیا جاتا ہے تو ان کو بھی مختلف ایسے معاملات میں خرچ کیا جاتا ہے جس سے اس دین کی بہبود کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھلائی کے لیے، مسلمانوں کے فائدوں کے کام کیے جائے تاکہ غربت نہ رہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے، چونکہ اب وہ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، مگر ضد اور حسد میں وہ ماننا نہیں چاہ رہے تھے، تو ان کی ضد اور حسد نے ان کو اس قدر گرا دیا کہ وہ
پھر اس طرح کے جاہلوں کی طرح اس طرح کے معجزے مانگنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ایسا معجزہ دکھائے جب ہم آپ کو رسول مانیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ایسے نبی بھی بھیجے تھے کہ جن کی دعا سے آسمان سے آگ آتی تھی اور اہل ایمان کی صدقات اور قربانیوں کو کھا جاتی تھی. یعنی جب طریقہ ہی ہوتا تھا کہ جو مسلمان قربانی اور صدقات کرتے تھے ان کو جمع کر کے پھر ان کے انبیاء اس پر دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ انبیاء کی دعا سے اس مال کو ان صدقات کو قبول کر کے آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا ثابت کیا کہ تم چیلنج کیا کہ ٹھیک ہے تم نے ایسا کیا تو پہلے کون سا ایمان تم لائے تھے جو تم اب ایسی باتیں کر رہے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگلی آیت میں فَإِن كَذَّبُوكَ کہ اگر كَذَّبُوكَ یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں فقد تو تحقیق کذبا جھٹلائے گئے رسول کئی رسول من قبل کا آپ سے پہلے جاؤ وہ لائے بالبینات بہت سی واضح روشن دلائل معجزات بھی لائے، بہت سے دلائل لائے، والزبور اور صحیفے بھی لائے تھے. اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کو صحیفے دیے تھے اور الکتاب المنیر اور کتاب المنیر سے تورات مقصد ہے کیونکہ تورات قرآن سے پہلے ایک مکمل جو سب سے مکمل ترین جو اللہ کی طرف سے شریعت آئی تھی تو وہ تورات کی تھی. تو واضح کتاب جس میں روشن دلائل اور اتنی تعلیمات واضح تعلیمات تھی جو ان کو دی گئی تھی. تو ان کے باوجود بھی جب ان سب کے باوجود اگر ان لوگوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا تو آپ اپنے دل پر غم نہ لیں، آپ اپنے دل پر بوجھ نہ لیں کیونکہ ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اس طرح کی چالیں چلتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت تکلیف دہ ہوتی تھی کہ ان کی ایسی باتوں سے بہت سے لوگ جو کنفیوز ہو جاتے تھے آپ کی دعوت کے بارے میں اور وہ اسلام سے گھبراتے تھے کہ اچھا بات تو صحیح بنتی ہے کہ یہ انسان تو خود مانگتا ہے تو ہم اس کو پھر آگ کیوں نہیں لے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر مانگ رہے ہیں تو. لیکن اس طرح کے شکوک شبہات سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچتا تھا کیونکہ دوسرے لوگوں پر اس کا اثر بھی پڑتا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے تسلی فرمائی کہ یہ ایسے شریر لوگ ہمیشہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ آج کی بات ہے، پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی یہ اس طرح کے رویے کیے گئے، ان کو جھٹلایا گیا. حالانکہ ان کو تو واضح قسم کے معجزات کئی معجزات بھی دیے گئے تھے پھر بھی انہوں نے جھٹلایا. ان کو اللہ نے ہدایت کی کتاب بھی دی تھی پھر بھی انہوں نے جھٹلایا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں ایسے کیوں کرتے ہیں لوگ کہ وہ صرف دنیا کی محبت میں کرتے ہیں کہ ان کو دنیا سے اتنی محبت ہوتی ہے، دنیا کے چھوٹے فائدوں میں اتنے زیادہ یہ مگن ہوتے ہیں کہ وہ ان فائدوں کو کسی طرح چھوڑنا نہیں چاہتے یا اپنے تکبر میں ہوتے ہیں دنیا میں کہ ہم اپنے سے کسی کو کیوں بڑا مانے. یعنی کہ دینوی طور پر وہ مانے جاتے تھے، ان کو بڑی اہمیت حاصل تھی اس وقت، ان کی بڑا اعلیٰ مقام تھا. تو اب وہ اسی لیے وہ نہیں ماننا چاہتے تھے کہ ہم اپنے مقام کو کیوں چھوڑیں. تو یہ ساری چیزیں کیوں انسان کرتا ہے؟ یہ دنیا کی محبت کے لیے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے سمجھا رہے کہ دنیا کی زندگی کوئی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے جس کے لیے تم اپنے آخرت کا نقصان کرو. کہ کل نفس، ہر نفس، ہر ذات جو دنیا میں اللہ نے جسے زندگی دی ہے وہ ذائقۃ الموت، وہ تو موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. کوئی بھی چیز یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والی. وَإِنَّمَا اور بے شک توفونا تم پورے کر کے دیے جاؤ گے اجورکم اپنے اجر یوم القیامہ قیامت کے دن. تو فمن زحزحا تو جو دور کیا گیا، جو ہٹا دیا گیا، عن النار آگ سے، وادخلا اور داخل کیا گیا الجنہ جنت میں، فقد تو تحقیق فاز تو وہ کامیاب ہو گیا.
ومل حیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا مگر متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے، اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت میں بتایا کہ دنیا کے نمبر 1 دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ دھوکا کیوں کہا گیا؟ کہ اگر جو کوئی سب کچھ سمجھے گا تو وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہے، اور اس کو جب ہوش آئے گا، جب بہت لیٹ ہو چکی ہوگی، تو یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ پھر نمبر 2 بات ہمیں یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ موت برحق ہے۔ ہر انسان کو، ہر جاندار چیز اس دنیا کی، اس کائنات کی، اس کو موت لاحق آئے گی، موت آئے گی اسے، موت برحق ہے۔ موت کے بغیر موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ نمبر 3 چیز ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے کہ اعمال اچھا یا برا ہو، اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہی اللہ کا انصاف، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اللہ نے انصاف سے بنایا ہے بندوں کو، تو ان کے اعمال کا اچھا برا بدلہ ملے گا۔ اور نمبر 4 ہمیں یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ ہم زندگی میں اپنے لیے کامیابی چاہتے ہیں تو اسی کی کوشش کرتے ہیں، مگر اصل کامیابی کیا ہے؟ کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل۔ ہمارے لیے سوچنے کی بات کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے غافل کر لے، ہمیں اپنے انجام، آخرت کے انجام سے غافل کر دے، وہ دھوکہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ہر حال میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہمارا انجام آخرت پر ہمیں یقین رکھنا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، وہ ہمارے جو چوائسز کر رہے ہیں، جو اعمال کر رہے ہیں، ہر چیز کا بدلہ ہمیں ضرور ملے گا۔ تو انشاءاللہ اگر ہم اس آخرت کا یقین ہمیں ہوگا تو ہمارے لیے اللہ کی فرما برداری پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ خلاصہ اس کا کیا ہوا، اس آیت کا، کہ 4 باتیں ہمیں پتہ چلی اس سے کہ موت جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ نمبر 2 دنیا میں جس نے اچھا یا برا جو کچھ کیا ہوگا، اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نمبر 3 کامیابی کا معیار ہمیں کیا ہے کہ دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اگر تو ہم کامیاب ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جس کے نتیجے میں وہ جہنم سے دور، یعنی اللہ اگر ہم سے راضی ہو گیا تو ہم جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور چوتھی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ سامان فریب ہے، اور اس سے دامن بچا کر نکل گیا، اور جو خوش نصیب اور جو اس کے فریب میں پھنس گیا وہ نامراد ہوا۔ یعنی دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی انسان گزارے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور دھوکے میں نہ پڑے۔ دنیا میں جو اٹریکشن ہے، جو ہر غلط چیز میں اٹریکشن ہے، ہر اللہ کی نافرمانی کے کام میں اٹریکشن ہے، کیونکہ یہ ایک آزمائش ہے ہمارے لیے۔ تو اگر ہم نے انشاءاللہ یہاں پر ہم نے اس فریب سے اپنے آپ کو بچایا، اور جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو دکھا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اس کی رہنمائی بھی فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ کا کیا قانون ہے کہ انسان کو آزمایا جائے گا، کیونکہ انسان یہ ہمارا امتحان کیوں ہے اس دنیا میں؟ اللہ نے کیوں ہمیں چھوڑ نہیں دیا کہ چلو ہم مسلمان تو ہیں، اللہ بس ہم نے کہہ دیا ہم مسلمان ہیں، اب اللہ ہمیں اچھی زندگی دے دے اور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ ایسا پھر تو ہر انسان کو صرف زبان سے آسانی سے کہنا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے بچا کے اس کو بہت اچھی زندگی دے دے گا، تو پھر تو انسان سوچے گا کہ بھئی اسی میں فائدہ ہے، تو ہر انسان کہے گا میں مسلمان ہوں، کوئی قربانی تو دینی نہیں ہے، ثبوت نہیں دینا۔ لیکن دنیا میں بھی ہمیں اپنی بات کو ثابت کرنا ہوتا ہے، اگر ہماری سچائی کو ثابت کرنا پڑتا ہے، اگر اہم بات ہے تو اللہ کے نزدیک ہمارا ایمان کی بھی سچائی اسی میں ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ، کہ تم ضرور، یہ یہاں پر تاکید نون پر شد جب آتا ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، تم ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم،
تمہارے مالوں میں، وانفسکم اور تمہاری جانوں میں، ولتسمعن اور البتہ تم ضرور سنو گے، من الذین ان لوگوں سے، اوتوا الکتابہ جو کتاب دیے گئے ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا اور جو لوگوں نے شرک کیا، اذًا وکثیرا بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں سنو گے تم ان سے، ان تصبروا اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، فإن تو بے شک ذالک یہ بات، من عزم الامور یہ بہت ہی بڑی ہمت کے کاموں میں سے یہ بات کہ تم صبر کرو اور تقوی کرو۔ یہ بھی بہت ہی خوبصورت، بہت اہم آیت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دھوکے میں نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا ہے دنیا کی زندگی میں۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 155-156 میں کہ ہم ضرور بضرور تم کو آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جان کے نقصان سے، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور جو لوگ دنیا کے نقصان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے وہ جو ہے ان کے لیے بہتری ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی جگہوں پر یہ بات سمجھائی ہے کہ زندگی میں تم یہ نہ سمجھو کہ بس زندگی میں ہم پر کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ یہ زندگی آزمائشیں آئیں گی، کیونکہ یہ زندگی آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ آزمائشوں میں سے گزر کر انسان اگر اللہ کا شکر گزار رہتا ہے اور اللہ پر یقین رکھتا ہے تو وہ اس سے اللہ کی رضا بھی اس کو حاصل ہوتی ہے اور آخرت کے درجات اس کو بلند ہوتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات یہاں پر ایک اور بات بھی بتائی کہ اسلام چونکہ حق کا دین ہے تو انسان حق کے خلاف ہمیشہ باطل جو قوتیں ہوتی ہیں ہمیشہ حق کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو اسلام کے دشمن جو مسلمان اسلام کو قبول نہیں کر رہے، جو اہل کتاب ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ پھر کیا کریں گے کہ ان کے دلوں میں حسد ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں لیکن وہ خود حق کو نہیں قبول کرنا چاہتے، پھر وہ حسد کے مارے ہم کو اذیت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس اذیت سے اگر ہم اللہ پر بھروسہ توکل کر کے صبر کر کے ہم دین پہ جمے رہیں گے اور تقوی کریں گے اور ہم ان کی رضا کے لیے ہم اللہ کی ناراضگی مول نہیں لیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت ہمت کے کام ہے، لیکن اس کا اجر اور ثواب بہت بڑا ہے۔ اس میں پوچھا کہ سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا انبیاء کی، اس کے بعد بتدریج سب اچھے مسلمانوں کی، اور آدمی کی آزمائش اس کے دین اور ایمان کے درجے کے مطابق ہوتی ہے۔ دین میں جو جتنا سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور جو دین میں ڈھیلا ہوتا ہے اس کی آزمائش اسی حساب سے ہوتی ہے۔ بندے کی آزمائش ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جس کا جتنا ایمان ہے اس کی آزمائش اتنی بڑی، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میرے اس بندے کے اندر صبر ہے، یہ بندہ مجھ پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ آزمائش سے ٹوٹے گا نہیں بلکہ آزمائش سے کامیابی سے گزرے گا، صبر کرے گا اور میری رضا کو قبول کر کے وہ آزمائش سے گزر جائے گا۔ تو آزمائش کے کیا فائدے ہوئے؟ نمبر 1 گناہوں سے پاک ہوتا ہے انسان، نمبر 2 اللہ سے قریب ہوتا ہے، نمبر 3 غفلت دور ہوتی ہے، اور نمبر 4 ایمان بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔